آپ کے سامنے ایک ایسا حوالہ کہ جو دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، جن کو شیخ الاسلام کے نام سے مانا اور جانا جاتا ہے دیوبند مکتبہ فکر کے نزدیک، شیخ تقی عثمانی، ان کی ایک ایسی عبارت کہ جو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کے حوالے سے ان کی جو علم غیب پر ابحاث ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر تمام مسالک ان کی علم غیب کی بحث کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے، تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام مسالک اس موقف پر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جو علامہ سعدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو ظاہر ہے علامہ سعدی صاحب نے وہی موقف بیان کیا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ تو یہ حوالہ جو ہے البلاغ صفحہ نمبر 55 جو 1995 نومبر میں چھپا، اس کے اندر تقی عثمانی صاحب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111 جو شرح صحیح مسلم ہے، اس میں علم غیب کی ابحاث کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور تبصرہ کیا، اگر فاضل مؤلف کہ یہ تمام اہل مسالک اس پر متفق ہو جائیں تو اس سنگین مسئلہ میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ یعنی اگر تمام مسالک بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ کہیں کہ ہم اس بحث کو پڑھیں، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام مسالک جو ہے اس مسئلہ سے نکل سکتے ہیں کہ جو یعنی وہابی مکتبہ فکر یا کوئی بھی جو ہے اس علم غیب کا منکر ہے، اگر وہ جماعت اسلامی چاہے ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا دیوبندی ہوں یا مختلف قسم کے بندے ہوں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علم غیب کے منکر ہیں، عطائی ہو یا کسی بھی لحاظ سے، اگر وہ سعیدی صاحب کی عبارتوں اور موقف کو اور دلائل کو پڑھے تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سنگین مسئلہ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اختلاف کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقی عثمانی صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف ہے، اور پھر سعیدی صاحب نے آگے اس جو نعمت الباری کے اندر یہ حوالہ انہوں نے دیا، پہلی جلد صفحہ نمبر 272 فرید بختال کا چھاپا، تو سعیدی صاحب آگے یہی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے جو تصریحات لکھی ہیں، انہوں نے جو فتاوی جات علم غیب کے والے سے دی ہیں، ان کی تصریحات میں ہی میں نے اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے، اور پھر آگے انہوں نے علم غیب کی ہی بحث میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے امت میں جتنا فتنہ فساد، فرقہ واریت اور مختلف موضوعات پر جو کئی برسوں سے اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے، نہ کہ اس کو بڑھایا جائے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب صحیح اور منصفانہ طور پر جو اہل سنت و جماعت کا بغیر تعصب کے موقف پڑھا جائے، اور پھر جیسے کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا کہ علم غیب کے والے سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور اہل سنت کا جو بریلوی مکتبہ فکر اس کے نام سے معروف ہے بر صغیر میں موقف پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسے علم غیب کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں، تو اس میں تو ہماری اور آپ کی کوئی جو ہے اختلاف رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تقی عثمانی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں ان کا جو موقف ہے، اگر ان سب چیزوں کو اور باقی مسالک کے حضرات بھی ان سب چیزوں کو دلائل کو پڑھیں اور بالکل اہل سنت اور صحیح عقائد کے ساتھ اور صحیح احادیث اور قرآن پاک کے دلائل سے ثابت کیا ہے، اس سے باہر وہ گئے نہیں۔ یہاں زیادہ سے زیادہ حضرات اختلاف کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے دونوں اکابر میں شمار ہوتے ہیں، جیسے امام بخاری یا محدثین حضرات، ان کی ہی تصریحات بیان کی ہیں۔ تو جب انہی کی تصریحات، احادیث اور قرآن پاک کے دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں کے دلائل اگر دیکھے جائیں، علم غیب کے جو دلائل ہیں وہ دیکھے جائیں، تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ سارے جو ہیں مسالک جو ہیں علامہ سعدی صاحب کی تحقیقات پر مطمئن ہو سکتے ہیں اور اس مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اگر حل کرنے کا جو ہے ذہن ہو تو، نہیں تو ہر بندہ اپنی اپنی مسلک کی اینٹیں بچاتا رہے تو پھر ایسے مسائل نہیں حل ہوں گے، بلکہ ایسے تو اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت ہوگی، نہ کہ اسلام کی ترویج و اشاعت۔ اور اسلام کو جب آپ اسلام کے داعی بنیں گے تب ہی حقیقی معنوں میں آپ جو ہے حقائق کو جو اختیار کرنے اور ان کو اپنانے کا جذبہ رکھیں گے۔ اگر آپ مسالک کی بات کریں تو پھر مسلک میں تو پھر آپ نے جو آپ کے مسلک نے کہہ دیا ہے بس وہی حرف آخر ہے، وہ پھر دین اسلام نہیں ہے، وہ آپ کا مسلک ہے، وہ آپ کا فرقہ ہے۔ تو فرقوں کو نہیں بچانا، ہم نے اسلام کو بچانا ہے۔
تو اسلام کو تبھی بچایا جا سکتا ہے جب بغیر تعصب تمام تر دلائل جو ہیں اہل سنت و جماعت اور دیگر دلائل دیکھے جائیں، تو پھر ہی جو ہے حقائق کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے